أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه يرجعون. صلوات پڑھیں محمد آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے سید علی محمد ابن یاور حسین، سیدہ جمال اختر بنت بخشش حسین، سید امداد علی ابن مرتضی حسین، سید علی عباس ابن مرتضی حسین، سید یاور حسین ابن ارتضی حسین، سید علی عباس ابن یاور حسین کی روح کو بخش دیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ محمد. عزیزان گرامی مرتبت، کل میں نے اس مجلس کا آغاز کیا تھا اور اس میں یہ آیت تلاوت کی تھی، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ کیا کوئی اور دین یہ چاہیں گے، جبکہ ساری کائنات جو زمین اور آسمان میں ہیں اور صاحب عقل ہیں وہ، جاندار ہیں جو وہ، فہم و ادراک رکھتے ہیں وہ، سب ہی اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں، خواہ اختیار سے ہوں خواہ جبرن ہوں، ہر دو صورت میں اللہ ہی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اس آیت کے ذیل میں اس موضوع کو قرار دیتے ہوئے کہ انسانیت کے ارتقاء کا سبب صرف دین خدا ہے، یہ گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. کل میں نے اس آیت کا معنی کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی
کہ دین جو ہے وہ صرف اللہ کا دین، اور کوئی دین جو ہے وہ بہتر نہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے، گرچہ یہ آیت کا تعلق ما قبل کی آیت سے ہے، یعنی پہلے والی آیت سے، اور پہلے والی آیت بھی سربستہ طور پر اس کا خلاصہ آپ کو بتایا کہ انبیاء جو ہیں وہ مورد خطاب ہیں، کہ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اور یہ عہد لیا کہ تمہارے بعد جب تمہیں ان نبیوں کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کر دیا، تو یہ عہد لیا کہ تمہارے بعد ایک پیغامبر ہم اور بھیجیں گے، ایک رسول اور آئے گا، اور وہ رسول تمہاری ہی کتابوں کی اور تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو جب وہ رسول آئے تو اس کے اوپر تم ضرور ایمان لے آنا اور اس کی نصرت ضرور کرنا۔ اور کیا تم لوگ اس بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل، سب نے اقرار کیا اور سب نے کہا ہم اس کو اقرار کرتے ہیں اور اسی طرح سے ایمان بھی لے آئیں گے اور اس نبی کی مدد بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم بھی گواہ رہو اپنی ان باتوں پر جو تم نے عہد لیا ہے، اور میں بھی گواہ ہوں تمہارے عہد پر۔ لیکن اگر کوئی تم میں سے اس کے بعد اگر پھر گیا تو پھر وہ فاسقوں میں سے ہوگا، وہ فاسق ہے۔ اللہ نے یہ کہنے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا کہ افغیر دین اللہ یبغون، یعنی کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ بھی کوئی دین چاہیں گے؟ یعنی یہ دلیل میں کہہ رہا ہے کہ یہ عہد کرنے کے بعد فاسق نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ پابند اطاعت الہی ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے خلاف تو یہ جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی یہ کیوں کہا کہ اگر کوئی پلٹ گیا تو پھر وہ فاسقوں میں سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کبھی قانون سنانا ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی اختیار کرنی پڑتی ہے قانون کے لحاظ سے۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے شاید اس کی طرف اشارہ ہو، بہت سے لوگ ہمارے سمجھتے ہیں کہ انبیاء یا دیگر معصومین جو ہیں، معصوم کی لفظ آئی تو یعنی مجبور ہیں، وہ کچھ معصیت اور گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، ان سے سوائے اچھائی کے برائی صادر ہو ہی نہیں سکتی، سکنا تو سمجھتے ہیں، یعنی قوت اور قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ عصمت کے معنی جبر کے نہیں ہیں، ان میں اختیار ہے، اگر چاہیں تو اس کی پیروی کریں اور نہ چاہیں تو عہد سے پھر جائیں، اگر پھر گئے تو فاسق ہوں گے، تو پھر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ایک تو قانون بتانا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر عہد الہی سے پھر جائے تو وہ فاسق ہے، جو اللہ نے عہد لیا ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی بھی ہے اور پھر جائے تو وہ بھی فاسق ہے۔ تو بس ایک یہ قانون عام ہے کہ عہد الہی سے پھرنے والا فاسق ہے، اور عہد الہی پر رہنے والا جو ہے وہ مومن ہے، اس کے اندر فسق کی گنجائش نہیں ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ مومن ایمان لے آیا ہے اور اس کے بعد مطیع و فرما بردار ہے، اطاعت خدا میں ہے، دین خدا میں ہے۔ بس عبارت بدل دی جائے اگر
تو معنی یہ ہو گئے کہ عہد الہی سے پھر جانے والا دین خدا سے خارج ہو گیا، اور عہد الہی پر باقی رہنے والا دین خدا میں داخل ہے، خارج نہیں ہوا ہے۔ اب جتنے عہد خدا ہیں اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک عالم ارواح میں جو عہد لیا وہ عہد اپنی جگہ پر، عالم ظاہر میں بھی جو عہد جہاں جہاں لیا ان سارے عہد پر جو باقی ہے وہ دین خدا میں موجود ہے، اور جو اس عہد سے پھرا وہ دین خدا سے خارج ہوا۔ اب اس نے عہد جو ہے عالم ارواح میں کسی بغیر واسطے کے لیا تھا، اور ڈائریکٹ جو ہے روحوں کو خطاب کیا تھا، اور یہاں جو ہے عالم مادہ میں اور عالم ظہور میں اس نے واسطے کے ساتھ عہد لیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کا عہد اگر واسطے کے ساتھ آئے تو پھر جائے، تو وہ بھی پھرنا جو ہے دین سے خروج نہیں ہے۔ اگر واسطے کے ساتھ ہے اور پھر جائے تب بھی دین سے خروج کے موافق ہے، یعنی دین سے خارج ہو جائے گا۔ اگر پھرا تو خارج ہوا۔ اب عہد جو بھی لیا اللہ نے واسطے سے لیا، کبھی نبیوں کو بھیجا اس نے، اور نبیوں کو بھیجنے کے بعد عہد لیا۔ انبیاء کے عہد لیتے تھے، جو لوگ ان کے اوپر ایمان لے آتے تھے ان سے وہ عہد لیتے تھے، اور وہ عہد پر باقی رہتے تھے کہ ہاں ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، اور نبی اسی وقت مانیں گے جب خدا مانتے ہیں، اگر خدا نہیں مانتے ہیں تو نبی ماننے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ نبوت کے اقرار کے بعد اور پھر اسی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد پھر جائیں تو پھر اس کے معنی دین سے خارج ہو گیا، دین میں نہیں ہے، ان کا شمار دین میں نہیں کیا جائے گا، اب وہ دیندار نہیں ہیں، اور جو اسی پر باقی ہیں وہ دیندار ہیں۔ یہ مفہوم آپ ذہن میں رکھیے جو اس آیت سے نکل رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ انبیاء ہم سے عہد لیے اور ہم ان سے عہد لیے، عہد و پیمان ہوا ہے، اس عہد و پیمان کے بعد اگر یہ پھر جائیں تو فاسق ہیں، دین سے خارج ہیں، لیکن یہ پھرنے والوں میں نہیں ہیں۔ کیوں پھرنے والوں میں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ فطرت الہی کے پابند ہیں۔ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس فطرت کے پابند ہیں، اور جو فطرت ہے وہی دین خدا ہے، فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لہذا کہتا ہے افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ کسی اور دین کو چاہیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت ہے یہ دین۔ دلیل کیا ہے؟ کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض، بھئی اسی ذات کے لیے ہر ذرہ کائنات کا سرب سجود ہے۔ تو یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس کے سامنے ہر شے، چاہے وہ اختیار سے ہو چاہے وہ قہرن و جبرن ہو، ہر طریقے سے سرب سجود ہے۔ تو اب اتنی واضح دلیل دیکھنے کے بعد بھی کیا یہ مکر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا نفی کر رہا ہے انبیاء کے لیے، لیکن دے بھی رہا ہے کہ امکان بھی ہے، قوت بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ انبیاء کوئی ضروری نہیں کہ مجبور ہوں، اور اس سے ایک نتیجہ بھی دیا کہ انبیاء تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کو علم ہوا، تو علم جو ہے وہ معنی ہے اس فعل بد کے مرتکب ہونے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فطرت میں ہے یہ ساری چیزیں، اور فطرت کے خلاف گامزن نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا معنی ہے ان کے اس کی مخالفت کرنے کی کوئی چیز اگر، تو وہ معنی جو ہے
وہ علم ہے ان کا، ان کی عقل ہے، ان کی سمجھ ہے، ان کا ادراک ہے، یہ جان رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں نے جس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے، بات بہت دور تک جانی ہے، لیکن یہ کہ خالص اس مفہوم کو کہ ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے میں اس کو پھر سے دہرایا آپ کے سامنے اور لے آیا کہ اس آیت نے جو بات بتائی ہے وہ صرف یہ بتائی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، مختار ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ معنی جو چیزیں ہیں ان کے لیے کہ گناہ سرزد نہ ہو، وہ ان کا علم ہے۔ تو قدرت اور علم دونوں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ علم آ گیا ہے اس لیے اب قدرت چلی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ علم آ گیا ہے، اس کی وجہ سے قدرت ہے اور اس کی وجہ سے نفس پر کنٹرول پیدا ہوا، تسلط پیدا ہوا، ٹھہر گئے۔ بھی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سانپ کے سامنے بچے کو کر دیجئے یا بچے کے سامنے سانپ کو کر دیجئے تو بچہ کھلونا سمجھتا ہے، اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لہذا وہ آگے بڑھتا ہے، وہ چھونے بھی جاتا ہے، پکڑنے بھی جاتا ہے، بس اس کا چھونا اور پکڑنا لا علمی کی وجہ سے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں۔ لیکن اگر صاحب عقل بڑا ہو، جو صاحب تمیز ہو، اس کے سامنے کر دیجئے، دیکھیے ابھی فرار کرے گا، بھاگے گا، کیوں؟ اس لیے کہ علم پیدا ہو گیا، یہ خطرہ پہنچانے والا ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ ضرر آمیز ہے، یہ کاٹ لے گا۔ تو پہلے بچے کے پاس قوت و قدرت تھی ہٹنے کی یا نہیں تھی؟ قوت و قدرت تو تھی نا، ہٹ سکتا تھا اور رک بھی سکتا تھا۔ بوڑھے کے پاس بھی دونوں قدرتیں ہیں نا، وہ رک بھی سکتا ہے اس کے سامنے اور ہٹ بھی سکتا ہے، لیکن کیوں فرار کر رہا ہے؟ اور یہ کیوں فرار نہیں کر رہا ہے؟ صرف ایک وجہ سے کہ بچہ جو ہے علم نہیں رکھتا اس بات کا کہ یہ مضر ہے، اور وہ بڑا علم رکھتا ہے کہ یہ مضر ہے۔ جو جانتا ہے مضر ہے وہ فرار کر رہا ہے، درحالے کی قدرت رکھتا ہے رکنے کی بھی، اور جو نہیں جانتا ہے وہ فرار نہیں کر رہا ہے، درحالے کی قدرت رکھتا ہے فرار کرنے کی بھی۔ تو بس معلوم ہوا کہ قدرت ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ فعل سرزد ہو رہا ہے، اور یہ علم ہونے کی وجہ سے نہیں سرزد ہو رہا ہے۔ بس معصوم اس لیے ہے کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں، ان فطرت کی آگاہی ان کے سامنے اس قدر ہے کہ اس کی تمام قباحتوں سے واقف ہیں، اس لیے ان سے کبھی یہ غلطی سرزد ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو کبھی ان سے یہ غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار ہے۔ پس عصمت ایک صفت اختیاری کا نام ہے، صفت اجباری کا نام عصمت نہیں ہے۔ اور اگر صفت اجباری اور جبر ہو جائے تو پھر یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ تو بنا ہی دیا، ہم یعملون بامرہ، وہ تابع ہیں صرف اللہ کے امر کے۔ ملائکہ کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے، ادھر ان کو جانا ہی نہیں ہے، ان میں قدرت نہیں ہے، ان میں اختیار نہیں ہے، ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ دیکھیے تمیز کے لیے ہمیشہ کوئی شے جب پہچانی جاتی ہے اور اس کی قدر سامنے آتی ہے، اس وقت جب اس کی ضد پہچانی جائے، جب مقابل سمجھ میں آتا ہے، تب پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ سب کے لیے نہیں ہے، صاحبان عقل کے لیے ہے۔ سب لوگ جو ہے نہیں سمجھتے، سب تو ظاہر دیکھتے ہیں، ان کو دقت نہیں ہے کہ نقطے تک پہنچیں، تو مقابل کو دیکھ کے اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ ملائکہ جو ہے وہ مجبور ہے، اس کے ہاں عصمت اس معنوں میں نہیں ہے کہ اختیار ہو،
وہاں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ جتنا جان گئے اتنا ہی کر رہے ہیں، جتنا اللہ نے رکھ دیا اتنا ہی پہ ہیں. بس وہ ایک ہی حصہ ہے جو صرف یہ ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے ان کو. ہر چیز جو خدا کے مرضی کے مطابق ہے اس کے خلاف جانا ہی نہیں ہے. اور حیوان جو ہے اس کو اتنا شعور دیا ہی نہیں اللہ نے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ یہ مرضی کے خلاف ہے یا مرضی کے موافق ہے. لہذا اسے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لہذا اس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرتا جا رہا ہے. صرف اتنا وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے، اس کے پیٹ بھرنے کے لیے، اس کی ذاتی ضرورت کے لیے کیا ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے. بس یہاں جو ہے نہ علم ہے اس کو، نہ معرفت ہے. اختیار و قدرت دونوں ہے، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، لیکن علم ہی نہیں ہے. وہاں سارا علم ہے مگر اختیار ہی نہیں ہے. اور جو کیا آپ نے، ایک وہ ہے ذات ملائکہ کی اور ایک یہ ہے ذات حیوان کی. اب بیچ میں جو اشرف تھا اس کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کا علم جو تھا، اس کا جو کچھ بھی بچنے کی اس کی صلاحیت تھی، قدرت، وہ بھی دیا، اور اس کی حیوانیت جو تھی وہ بھی دیا. اب دونوں کو جمع کر کے بتانا چاہتا ہے کہ میری صنعت کو دیکھو کہ وہ مجبور ہے، وہ برائی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ مختار ہے، یہ اچھائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے کیونکہ علم ہی نہیں اس کو، نہ یہ برائی سمجھے نہ اچھائی سمجھے. مگر جو یہ بیچ میں ہے یہ علم رکھتا ہے اس بات کا، عقل دیا ہے میں نے، سمجھ دی ہے میں نے، ادراک دی ہے میں نے، اور دونوں میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے میں نے. اب اس کے بعد اگر یہ فرشتے والی چال پر ہے اور حیوانیت چھوڑے ہوئے ہے تو اس کا مطلب اس سے افضل ہے فرشتے سے، کہ اس لیے کو تو مجبور تھا، وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ مجبور نہیں ہے مگر اس کے باوجود اسی راہ پر چل رہا ہے. اور اگر وہ حیوانیت پر چلا تو بھائی یہیں سے گر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے علم بھی دیا، اختیار بھی دیا، جان بھی رہا ہے کہ برا ہے، اس کے بعد ہی برا کی طرف چلا جا رہا ہے. تو بس کہا یہ انسان چاہے تو ایک لمحے میں فرشتہ بن جائے اور چاہے تو ایک لمحے میں حیوان بن جائے. اب اس حیوان اور فرشتے کے دونوں وزن کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسی ذات چاہیے جو انسانیت کے ویٹ کو برابر رکھے، ادھر حیوانیت کی طرف نہ جانے دے اور بالکل سے مجبور بھی نہ ہونے دے. اس چیز پر جو لا کے قائم کرے اس کا نام نبی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا یہ فرشتوں سے افضل ہو گئے، اور ان کی افضلیت جبکہ ایک لمحے کے لیے آپ بھی افضل ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس کے بعد مفضول ہو گئے دوسرے لمحے کے لیے. اس لیے کہ جب وہ چیز آپ کی سرزد ہوئی تو قابل تحسین ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے اختیار سے اس سے آگے جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ سرزد ہوئی حیوانیت، ویسے ہی قابل تقبیح ہو گئے، یعنی برائی کے قابل ہو گئے، آپ مذمت کے لائق ہو گئے. اب آپ کی مذمت ہوگی تو آپ کے اندر تو پہلو پایا ہی جاتا ہے کہ کبھی مدح کی جائے اور کبھی مذمت کیا جائے. توجہ کریں میری بات پر، آپ کے اندر پہلو ہی یہی پایا جاتا ہے. لیکن جس شخص کے اندر یہ کیفیت ہو کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ باوجود کی قدرت رکھتا ہے کہ حیوانیت کی طرف مائل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ادھر مائل نہیں ہوتا، اسی میں ارتقا کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے ہاں پہلو مذمت کا ہے ہی نہیں. توجہ کی آپ نے، اب پہلو مدح کا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اچھائی ہی اچھائی ہے، برائی کا تصور ہے ہی نہیں. تو اب یہ قابل مذمت نہیں ہے، اب یہ قابل مدح ہے. اور یہ قابل مدح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ برائی کر رہا ہے،
کبھی جو ہے اچھائی کرتا ہے تو قابل مدح ہو جاتا ہے، کبھی برائی کرتا ہے تو قابل مذمت ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل سے گر گیا گریٹ تو بالکل سے مذمت کے قابل ہے، مدح کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل سے بڑھ گیا گریٹ اور پھر پلٹ کے کبھی ادھر نہیں آ سکتا ہے تو صرف مدح ہی مدح ہے۔ تو تین طرح کے ہو گئے نا، تو قرآن نے بھی تین ہی طرح کی بات کی۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی کتاب کا وارث ان کو بنائیں گے جن کو ہم نے اپنے میں سے چن لیا، اپنے بندوں میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک گروہ جو ہے وہ اپنے ہی نفس کے اوپر ظالم ہے، یعنی صرف گناہ کرتا ہے، صرف ظلم کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بیچ میں ہے، یعنی مختصر ہے، کبھی جو ہے ظلم کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے سابقم بالخیرات، سب نیکی ہی نیکی کی طرف چلتے ہیں، ان سے برائی سرزدی نہیں ہوتی ہے۔ تو تین طرح کے ہیں، اس لیے ہم نے ایک کو چن لیا ہے۔ ظاہر ظالم کو تو چنیں گے نہیں، اس لیے کہ جب ظلم کر رہا ہے تو نفس اس کا تاریخ ہو گیا، جب تاریخ ہو گیا تو کتاب خود نہیں سمجھے گا تو آپ کو کیا سمجھائے گا؟ اور جو مختصر ہے اس کا یہ ہے کہ کبھی جو ہے اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے، بیلنس برابر نہیں ہے، تو اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت جو اپنے نفس کی بات کرے گا، کس وقت میری بات کرے گا۔ تب لازم آیا کہ ایسے کو میں اپنی کتاب کا وارث بناؤں کہ جو ایک لمحے کے لیے پستی کی طرف نہ جاتا ہو، صرف خیرات ہی خیرات کرتا رہے۔ لہذا میں نے اسے اپنی کتاب کا وارث قرار دے دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔ لہذا یہ ہدایت کے کام ہم نے اس کے سونپ دیے، اب یہ دین جو ہے اس کے حوالے کر دیا، اور اس دین پر رہنے والا یہ ہے اور یہی باقی رہے گا، یہ اللہ کی فطرت کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، اور اگر چلا جائے تو دین سے خارج ہے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جائے گا نہیں۔ اتنی زحمتیں میں نے جو کی ہیں آپ کے سامنے اس بنیاد کو قائم کرنے کے لیے کہ کبھی بھی معصوم دین کے خلاف جا نہیں سکتا۔ جب دین کے خلاف نہیں جا سکتا تو جو خود خلاف نہ جائے گا وہ کبھی اپنی امت کو خلاف نہ لے جائے گا۔ توجہ کریں آپ، اس لیے لازم ہوا کہ جو دین کے مطابق رہے اسی کی پیروی تمہارے اوپر لا دی جائے، اس کے حوالے نہ کر دی جائے جو دین سے ہٹ جاتا ہو، دین سے پھر جاتا ہو۔ پس رہبری دین اس کے حوالے ہوگی کہ جو کبھی دین سے ہٹتا نہ ہو، جو دین سے نہ ہٹے وہی صراط مستقیم پر ہے نا، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اسی لیے کہا انک لعلی صراط مستقیم، اے پیغمبر آپ صراط مستقیم پر ہیں، کہ اس لیے کہ کبھی دین سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا میری بات پر، جب دین سے نہیں ہٹا تو صراط مستقیم پر ہے، جب صراط مستقیم پر ہے تو لیڈ بھی صراط مستقیم کی ہی کرے گا۔ آپ توجہ کریں آپ، کہ اس لیے کہ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یعنی جو فطرت خدا نے بنا دی ہے اسی پر باقی رہنا صراط مستقیم ہے۔ توجہ کریں آپ، تو جب وہ فطرت پر باقی ہے تو یا وہ خود صراط مستقیم پر ہے یا صراط مستقیم خود ہی ہے۔ توجہ کریں آپ، پہچان اس کی یہ ہو گئی کہ یہ ہٹتا نہیں ہے، جو ہٹتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے اور پھر ہٹ جاتا ہے، تو یہ صراط مستقیم پر آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، لیکن جو خود ہٹتا نہیں کبھی وہ خود صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے فرمایا یا علی انت صراط مستقیم، اے علی آپ صراط مستقیم ہیں، کہ اس لیے کہ کبھی ہٹے پھرے ہیں ہی نہیں۔ ہٹنا پھرنا جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کبھی ہٹے پھرے نہیں، کہ فرمانا پڑا کہ یا اللہ جدھر جدھر یہ جائیں ادھر ادھر حق کو پھیرتا چلا جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ جب یہاں تک لے آیا اور یہ واضح کر دیا کہ صرف دین خدا کا دین ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے اور یہ اس کے علاوہ جا نہیں سکتے ہیں،
تو آپ دیکھیے قرآن ہے اور قرآن کی بلاغت کو اندازہ کریں کہ کس طرح سے قرآن ہے. کوئی ربط ظاہر نہیں سمجھ میں آتا پر باطن کتنا بڑا ربط ہے. جب اس نے پہلے والی آیت میں انبیاء سے عہد لے لیا اور اس کے بعد دوسری آیت میں کہا یہ پھریں گے نہیں, وہاں یہ بھی بتایا کہ یہ پھر سکتے ہیں, پھر یہاں پہ آگے کہا پھر ہی نہیں سکتے. کیوں پھر نہیں سکتے؟ اس لیے کہ علم دیا ہوا ہے ایسا, فطرت سے آگاہی ہے ان کو, لہذا یہ غیر دین خدا کبھی جا ہی نہیں سکتے ہیں. لہذا جب یہ دین خدا ہی پر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تو اب یہ اس کے قابل ہیں کہ ہماری راہ پر گامزن ہیں تو ہم نعمتیں ان پر نازل کرتے رہیں. اس لیے کہ ایسا ہی تھوڑی نہ ہے کہ بے خود میرا مطیع رہے, یہ بے خود میرا فرما بردار رہے. بھئی میں نے بنایا ضرور ہے اس کو مگر اختیار بھی تو دیا تھا. توجہ کر رہے بات پر, یہ سارا مسئلہ اختیار کا ہے. جن کو اختیار نہیں دیا ان کو کوئی جزا بھی نہیں ہے. یہ جزا اور سزا کا مسئلہ جو آپ کے دین میں آیا بوجہ اختیار آیا کہ چونکہ تمہیں اختیار ہے تو اختیار سے تم ادھر گئے ہو تو جزا کے قابل ہو گئے, اختیار سے تم ادھر آئے ہو تو سزا کے قابل ہو گئے. لہذا اختیار دیا ہے اس لیے تم نے کبھی بھی اختیار کے خلاف اپنے اس دین کے نہ جا کر کے کوئی غلط استعمال نہیں کیا, مطابق فطرت رہے ہو تو اب لازم ہے کہ ہر وقت نعمت نازل ہوتی رہے. نہیں سمجھ پائے آپ, شاید میں پہنچا نہیں پایا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے جب تک آپ اطاعت میں رہے, اختیار ہیں, صاحب اختیار ہیں, جب تک آپ اطاعت میں رہے اس وقت تک تو نعمت نازل ہوئی آپ پر, مستحق کے نزول نعمت ہوئے. لیکن جیسے ہی آپ ادھر پھرے مستحق کے اب کیا ہوئے, مذمت ہو گئے نا, تو اب مستحق کے عذاب ہونا چاہیے آپ کو. اب یہ اور طرح ہوں میں اس کا, لیکن تسلسل نعمت کٹ گیا نا. مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ مستحق کے نعمت نہیں رہ گئے آپ. جب مستحق کے نعمت نہیں رہے, وجہ جو تھی نعمت کے نازل کرنے کی وہ یہ تھی کہ جادے پر باقی رہتے آپ, اور ایک سیکنڈ کے لیے صحیح آپ ہٹ گئے. جیسے ہی ہٹ گئے تسلسل ٹوٹ گیا. جب تسلسل ٹوٹ گیا تو آپ کبھی نعمت دار ہو سکتے ہیں اور کبھی نعمت دار نہیں ہو سکتے ہیں. تو جب نعمت دار ہو سکتے ہیں اچھے ہیں, ہو سکتے ہیں, جب برے ہو گئے تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل نعمت آپ پر ٹوٹ جا رہا ہے. تو آپ کہیں سے بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر نعمت کی بارش ہو رہی ہے. آپ ان لوگوں میں سے نہیں, کیسے تسلسل ٹوٹ جا رہا ہے آپ کے اوپر. جس پر تسلسل قائم رہ جائے وہی نعمت کا وارث ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اب وہ کون ہے کہ جس پر تسلسل قائم ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کہ وہ وہی ہو سکتا ہے جو ایک لمحے کے لیے خدا کی معصیت نہ کرتا ہو, اسی پر تسلسل نعمات ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اسی پر تسلسل نعمات ہوں گے. اور یہ انبیاء کی گارنٹی لی نا اس نے کہ یہ کبھی جو ہے ہمارے راستے اور اللہ کے دین کے خلاف نہیں جا سکتے. گرچہ اختیار ہے مگر اس اختیار کے باوجود یہ اسی پر باقی رہیں گے. تو چونکہ یہ اسی پر باقی رہیں گے تو مقتضائے بقا جو ہے, بقا کی وجہ جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ نعمت مسلسل جاری رہے. تب نعمت جب ان کی جاری رہے گی ان کے اوپر, کیوں؟ اس لیے کہ اسی راستے پر ہمیشہ ہیں. تو اسی کی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس راستے پر تو نے نعمت نازل کیا ہے, ان لوگوں کا راستہ. یہی تو کہہ رہے ہیں نا, اس راستے کو دکھا, اس صراط مستقیم کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ جن کے اوپر تو نعمتیں نازل کر رہا ہے. جو تو نعمت آپ کو بھی مل رہی ہے, مجھے بھی مل رہی ہے, کافر کو بھی مل رہی ہے, مشرک کو بھی مل رہی ہے, منافق کو بھی مل رہی ہے, سب کو نعمت مل رہی ہے نا. سبھی وجود سے سرفراز ہیں, سبھی کھا رہے ہیں, رزق پا رہے ہیں, سب کچھ ہے. تو پھر اب صراط مستقیم کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی کافروں کا راستہ دکھا مجھ کو, منافقین کا راستہ دکھا مجھ کو, مشرکین کا راستہ. کیوں؟ نعمت ان پر بھی نازل ہو رہی ہے, ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو کہا بھائی یہ مطلب اگر ہے تو پھر یہ قرآن آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نعمت نازل ہونے کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی یہ ظاہری نعمتیں
بلکہ تسلسل نعمت ٹوٹنے نہ پائے. تو تسلسل نعمت کن پر ٹوٹنے نہیں پائے گا؟ وہ بتائے انبیاء ہیں، یہ انبیاء پر ٹوٹنے نہیں پائے گا. وہ معصوم ہیں، ان پر تسلسل نعمت نہیں ٹوٹنے پائے گا. اب جن پر تسلسل نعمت نہ ٹوٹے وہی نعمت والوں کا راستہ ہے. اور جو کہ آپ نے اتنی زحمت کیا ہے، اے کاش آپ یہاں تک پہنچ گئے ہوں. بس معلوم یہ ہوا کہ جہاں تسلسل نعمت نہیں ٹوٹا انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے. جن پر نعمت کا تسلسل نہیں ٹوٹا ان کو کہتا ہے ہم نے نعمت نازل کیا. تو آپ سوچیں جہاں پر اس نے کہا ہو کہ ہم نے نعمت تمام کر دیا. اللہ اکبر. تو جہاں تسلسل نہ ٹوٹے تو نعمت نازل ہوتی ہے. جہاں پر نعمت تمام ہو وہ امیر المومنین ہوتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. بس یہ دین جو ہے وہ اللہ کا صراط مستقیم ہے اور اس سے خروج کا باعث وہی ہوگا جو عہد سے پھر جائے گا، یعنی دین سے خارج ہو جائے گا. اگر عہد پر باقی رہے گا تو پھر وہ دین پر رہے گا، اور یہ دین پر رہنے کی وجہ سے مسلسل ترقی اس کو ملے گی. کیا ابھی بیان کیا، یعنی تسلسل نعمات منقطع نہیں ہوں گے. اور تسلسل نعمات منقطع نہیں ہوں گے کہ کیا معنی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے کھا رہے ہیں، آپ جیسے پہن رہے ہیں، آپ جیسے زندگی کر رہے ہیں، آپ جیسے سانس لے رہے ہیں، آپ جیسے ادھر ادھر چل رہے ہیں، آپ جو لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ نعمت نہیں ہے. نعمت تو وہ ہے کہ جس میں آپ بھی اگر دیکھیں تو حیرت میں رہ جائیں کہ یہ ہم کو نہیں مل سکا اور کبھی نہ مل پائے گا. اصل نعمت وہ ہے کہ جو ایک لمحے میں یہاں سے وہاں چلا جاتا ہو. اصل نعمت وہ ہے جو ادھر مشرق سے مغرب کی سیر کرتا ہو. اصل نعمت یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں چھپی بات کو بتا دیتا ہو. یہ سب کو تو نصیب نہیں ہے نا. تو اب یہ معلوم ہے نعمت خاص کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور نعمت خاص انہی کو ملے گا جن سے تسلسل نعمات ٹوٹنے نہ پائے. وہ خالص انبیاء ہیں. تو آپ سوچیں اور غور کریں کہ جہاں تسلسل نعمات ٹوٹتا نہیں ہے ان کی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ لمحات میں یہاں سے وہاں جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ان سے ان سے بات کر لیتے ہیں، مردوں سے گفتگو کرتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں مردہ کو، دل کی بات بتا دیتے ہیں. یہ سب فہرست ان کی ہے جن پہ تسلسل نعمت نہیں ٹوٹتا. تو جن کے اوپر نعمت تمام ہوئی ہے پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ بس ایک فرق کے ساتھ، ان کا یہ ہے کہ جب یہ کہیں گے نعمت الہی کا تذکرہ کر کے کہیں گے، اس لیے یہ کہیں گے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ جا. لیکن جن پر نعمت تمام ہوئی وہ کہیں قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا. صلوات محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وال میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے عہد لیا اللہ نے. مگر یہ عہد کس بات کا لیا اللہ نے؟ یہ قرآن کی آیت ہے جو 82ویں نمبر آیت ہے آل عمران کی. یعنی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لے لیا. اسی کے بعد کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے. جب اللہ نے نبیوں سے عہد لے لیا کس بات کا؟ اس وقت جب اللہ نے ان کو حکمت اور کتاب اور نبوت عطا کر دیا تو عہد لیا قد جاءکم رسول مصدق، رسول آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، تو تمہارے ساتھ ہم نے کتاب اور حکمت سب نازل کیا، نبوت اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. لتؤمننہ، تم ضرور اس کے اوپر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور تم اس کی نصرت ضرور بھی ضرور کرنا. تو آپ سارے انبیاء پر فرض ہو گیا نا کہ وہ اس نبی پر ایمان لے آئیں اور اس نبی کی نصرت کریں. تو آپ بتائیے جب یہ نبی آیا، رسول جب تشریف لے آئے، یہ رسول جو مصدق ہے، تمام دنیا جتنے دنیا میں انبیاء آئے ہیں
ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تصدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تصدیق کے معنی یہ ہے کہ بتائے کہ ہاں یہ سچ تھا، جو چیز سچ ہے اس کو سچ ثابت کرنا، یہ تصدیق ہوئی۔ صدق کے معنی سچائی کی، تصدیق یعنی سچ کو سچ ثابت کرنا۔ سچ کو سچ کہنا کافی نہیں ہے، صادق کو صادق بتانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی صداقت کو ثابت کرنا کہ یہ سچ ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ دل کے اندر اتنی وسعت نہ ہو کہ یہ صداقت کو بیٹھا لیا ہو۔ جب تک کہ خود ایمان نہ ہو صداقت پر، اس وقت تک صداقت کی تصدیق نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ اس پر ایمان بھی ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات پہلے کی تھی لیکن بیچ میں وہ آیت جو پڑھی میں نے، دوسری آیت جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کہا کہ اے پیغمبر قل آمنا باللہ، میں ایمان لے آیا اللہ کے اوپر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس سب پر ہم ایمان لے آئے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ یہ پیغمبر ختمی مرتبہ سے کہہ رہا ہے، قل اے پیغمبر کہو آمنا باللہ، یہ اسی آیت کے بعد میں ایمان لے آیا اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو جو ہم پر نازل ہوا اس سب پر ہم ایمان لے آئے، ہے نا؟ تو سب پر ایمان لانا پڑا، وہ جو خود اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد جو جو ہم پر نازل ہوا اس سب پر ہم ایمان لے آئے۔ یہ کہیں پہنچی بات آپ کو؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی پر نازل ہوئی ہو اور نبی اس پر ایمان نہ رکھتے ہوں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے ایمان نہ رہ جائے تو نبی کی نبوت نہ رہ جائے، سید المرسلین کی۔ اللہ اکبر، آپ سمجھے کہاں بات جا رہی ہے؟ قل آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اب ان کو اپنی رسالت پر بھی تو ایمان رکھنا ہے نا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس پر بھی تو ایمان رکھنا ہے نا، تو اس پر بھی ایمان ہونا ہے۔ تب جو جو نازل ہوا تو اسی نزول میں سے ایک یہ بھی تو ہے نا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو بھی پہنچا دو، تب اس پر بھی ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب جب ہاتھوں پر اٹھا کے من کنت کہہ رہے ہیں تو کہنے کے ساتھ خود بھی ایمان تو لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں؟ بھئی جب خود ایمان لے آ رہے ہیں تو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان نہ لے آئیں، اپنے رسول کو بتائیے کہ پہلے وہ ایمان نہ لے آئے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایمان نہ لے آئے کہ یہ جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم جس کے مولا ہیں، پہلے اس پر ایمان کہ ہم سب کے مولا ہیں۔ اگر اس پر ایمان نہ ہو تو یہ نبی نہ رہ جائیں، لہذا پہلے اس پر ایمان کہ ہم سب کے مولا ہیں، اور پھر اس پر ایمان کہ جس کو مولا قرار دے رہے ہیں یہ بھی سب کا مولا ہے نا؟ یہ دونوں ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر اس پر ایمان نہ لے آئیں تو پھر نبی سید المرسلین کی نبوت چلی جائے۔ توجہ کریں آپ، ایمان رکھنا پڑ رہا ہے نا، مجبور ہے نا ایمان۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا، خالی سے تئی نہیں، جو آگے ہے اس پر بھی ایمان، جو پیچھے ہے اس پر بھی ایمان۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں جو ابراہیم پر نازل ہوا، اسماعیل پر نازل ہوا، اسحاق پر نازل ہوا اور یعقوب پر نازل ہوا، والاسباط، اور ان کی نسل میں آنے والے انبیاء جو ہیں ان کے پوتے پروتے، ان پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں، ان کی نبوت پر۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو جو موسیٰ عیسیٰ کو دیا گیا، توجہ کریں آپ، یہاں نازل نہیں کہا، یہاں دیا گیا کہا۔ توجہ کریں آپ، کیا معنی ہو رہا ہے؟ ایک ہے نزول، تو نزول کا مفہوم ذہن میں یہی جاتا ہے کہ اس خالص کتاب ہے، تو شاید لوگ کتابی تک سمجھیں، لیکن جب ما اوتیہ کہا کہ دیا گیا تو کتاب بھی آ گئی، اعجاز بھی آ گیا، معجزہ بھی آ گیا، تو ہر چیز جو دی گئی ہے اب ان کو اگر کتاب دی گئی ہے تو کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہوں، نبوت دی گئی تو نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، وصایت دی گئی تو وصایت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، ان کو معجزہ عطا ہوا تو اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، لہذا ہر چیز پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد عیسیٰ کو جو جو دیا گیا، عیسیٰ کو جو جو چیزیں دی گئی اس سب پر میرا ایمان ہے۔ یہ
یہ ایمان ہے کہ کیا مانی ہے؟ مصدق ہے نا، تصدیق کرے گا. تو پہلے ایمان بسایا دل میں. توجہ کریں آپ، جب ایمان بسا لیا تو اب کہا یہ سچے ہیں، یہ نبی ہیں، یہی نبی ہیں اور یہی کتاب لانے والے ہیں، سب کچھ یہی ہیں. اب بتائیے آپ، ایمان لے آیا سب کے اوپر، گزشتہ پر بھی، اب آئندہ پر بھی ایمان لے آ رہا ہے. اب تصدیق کر رہا ہے. پر اس کے معنی یہ ہے کہ تصدیق کرنے والا پہلے مومن ہو. جب تک کہ ایمان نہ آئے گا اس کو اس کے اوپر صداقت پر کہ یہ سچائی ہے اور سچائی اچھی چیز ہے، جب تک اس پر یقین نہ ہو اس وقت تک کیا دلیل دیں گے آپ کی یہ اچھا ہے؟ دلیل دینے کے لیے آپ کو پہلے یقین کرنا پڑے گا. لہذا نبی سے کہا تم ایمان لے آؤ. اب نبی سب چیز پر ایمان لے آئے نا، اول پر بھی آخر پر بھی. آدم کی نبوت پر بھی ایمان لے آئے، نوح کی نبوت پر بھی ایمان لے آئے. یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں ایمان لا رہے ہیں؟ میں ایک سوال کے لیے اتنی زحمت دیا ہوں. مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے اگر رسول اللہ ایمان لے آئیں گے ان کی ولایت پر تو پھر وہ افضل نہ رہ جائیں گے، مفضول ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں وہ تو چھوڑو، ولایت بہت اونچی چیز ہے. یہ تو انبیاء کے ایمان لے آ رہے ہیں، انبیاء کی نبوت پر لے آ رہے ہیں کہ نہیں لے آ رہے ہیں ایمان؟ آمنا باللہ وبما انزل علینا، اور اس کے بعد علی ابراہیم و موسیٰ، تو جو بھی ان پر نازل ہوا، نبوت ان کو دی گئی، اس پر بھی ایمان لے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اگر ابراہیم کی نبوت پر ایمان لے آئیں تب تو نبی رہ سکتے ہیں اور افضل بھی رہ سکتے ہیں. ماں تو ایسے علی کی ولایت پر بھی ایمان لے آئیں گے ہے نا، اور افضل رہ جائیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایمان جو لے آ رہے ہیں وہ حکم خدا سے لا رہے ہیں. تو کل کی لفظ لگا دیا اور ان کی تاکید کر دی. تو جہاں جہاں یہ ایمان لے آئے ہیں یہ حکم خدا کے مطابق ایمان لے آئے اور ان سب کے منصب بھی بتا دیے. تو ایک بات یہ بتا دی کہ جب تک خدا سے رشتہ نہ ملے گا اس وقت تک ایمان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ کہیے گا کہ ایمان ہے، اس پر خدا سے سلسلہ ملانا پڑے گا، لہذا ایمان لانا پڑے گا. اب نبی جو ہے اس وجہ سے ایمان لا رہا ہے کہ اس کی نبوت خدا کی طرف سے ہے. تو در حقیقت اس کی نبوت پر ایمان اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ حکم خدا ہے. حکم خدا پر ایمان ہے. بات اتنی تو تھی نا شیطان کے سامنے کہ اور کوئی بات تھوڑی تھی. مسئلہ وہ دیکھ یہ گیا کہ یہ آدم ہے، اس کے سامنے میں کیسے جھکوں؟ درحالے کی دیکھنا تھا حکم خدا جھکا رہا ہے. توجہ کریں آپ. تو اگر انکار کر دے تو شیطان بن جائے. نبی یہ کرنے والے نہیں ہیں. جس کا تعلق خدا سے ہے اس پر نبی کا ایمان ہے، اور جس پر خدا کا تعلق جس کا نہیں ہے اس پر نبی کا ایمان نہیں. اور جو چیز نبی کے ایمان سے خارج ہے وہ نازل نبی میں سے بھی نہیں ہے. جب نازل نبی میں سے نہیں ہے تو ایمان کے قابل نہیں ہے. تو جب نبی ایمان نہیں لے آئے تو ہم کو حکم ہی نہیں دے سکتے کہ تم ایمان لے آؤ، کیونکہ خود نہیں لے آئے. جب خود نہیں لے آئے تو حکم نہیں دے سکتے. جب حکم نہیں دے سکتے تو ہم مکلف نہیں ہیں ایمان لانے کے. سمجھ میں آیا؟ جس چیز کے اوپر نبی نے ایمان رکھا وہ تھی غدیر. توجہ کریں آپ. اور جس پر ایمان نہیں رکھا وہ ہے سقیفہ. توجہ کریں آپ. اور نبی نہیں کہہ سکتے کہ سقیفہ پر ایمان لے آؤ. جب نہیں کہہ سکتے تو نہ اس کا تعلق کتاب سے ہے نہ سنت سے ہے. جب کتاب و سنت سے نہیں ہے تو نہ وہ اسلام ہے نہ دین ہے نہ مذہب ہے. صلوات محمد و آل محمد. انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی. تو یہاں پر اس نے کیا کہا کہ تم سب ایمان لے آنا ان کے اوپر، اور یہ بھی ایمان لے، مصدق ہیں تو ایمان لے آیا. اگلی آیت میں کہا کہ تم بھی کہو میں ایمان لے آیا. وہ بھی آیت آپ کے سامنے پڑھ دی. اور بھی باتیں اس میں انشاءاللہ پھر، لیکن ابھی گفتگو وہاں چل رہی تھی کہ اس نے کہا کہ تم سب کو ایمان لانا ہوگا اس نبی کے اوپر. آپ دیکھیے پیغمبر ختمی مرتبہ جب ایمان لے آئے ابراہیم کے اوپر، نوح کے اوپر، آدم کے اوپر، نوح کے اوپر، ابراہیم کے اوپر، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے انبیاء تھے، اور جو نازل ہوا
تو ایمان لائے تو مشاہدے کے ساتھ، اس لیے کہ جب آدم پیدا ہوئے تو اس سے پہلے تھے، جب نوح پیدا ہوئے تو تھے، تو سب کو دیکھ رہے نا، مشاہدہ کیا، تو سب پر ایمان وہ رکھتے رہے، اور یہ ایمان مشاہداتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آ کے آپ ایمان لے آئیے، آنے کی ضرورت ہی نہیں، سامنے ہی بن رہا ہے، ہم دیکھ ہی رہے کہ بن رہا ہے، یہ بھی جانتے اس لیے بن رہا ہے، لہذا ایمان لے آئے۔ لیکن یہ جو آخر میں ایمان لے آنا ہے ان سب کو توجہ کرنا ہے، سارے انبیاء کو، ان کو جو ایمان لے آنا ہے اس کے اوپر، اس کو کسی نے بنتے نہیں دیکھا، نہ آدم نے دیکھا، نہ نوح نے دیکھا، نہ موسیٰ نے دیکھا، نہ عیسیٰ نے دیکھا، نہ ابراہیم نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اب ان کو ایمان اس پر لانا ہے خالص کہ خدا نے جو کہہ دیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہمیں ان کا مقام دکھا دے، تاکہ ایمان میں قوت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے ہر نبی جب نبوت پا گیا اور ان کے اوپر ایمان لانے کی بات ہوئی تو جہاں بھی نبی ایمان لانے میں ٹھہرا تو اللہ نے کشف حجاب کیا، تو مقامات دیکھ کے پھر ایمان لے آیا کہ یہ مقامات بہت عالی ہیں، مختلف روایات موجود ہیں، تو تب مشاہدہ کیا اور ایمان لے آیا۔ یہ عالم ارواح میں، یہاں نہیں، یہاں آنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب جب وہ آئے تو پھر آ کے تصدیق کرنا کہ یہ وہی نبی ہے۔ تو اب جو کچھ وہاں دیکھ کے ایمان لائے تھے اس کی تصدیق یہاں کرنی چاہیے نا، جب آ گئے تو اب رسول اللہ آ گئے نا، وہاں دیکھ لیا تھا مقام، سب دیکھ لیا، یقین بھی کر لیا، نبی بھی ہے، آخری بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اب سب کو یہاں آ کے ایمان لانا چاہیے نا، تصدیق کرنی چاہیے نا کہ ہاں یہ وہی ہے جو ہم دیکھ کے آئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے، یہ وہی ہے جس کا ہم نے عہد لیا ہے۔ مگر ایک نبی نہیں آیا۔ رسول اللہ جب آئے تو ایک نبی آ جاتا، کوئی آ جاتا اور آ کے کہتا ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے آپ کے اوپر اور ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم آپ کی نصرت کرتے ہیں۔ کوئی بتائیے آیا؟ کوئی نہیں نا، کوئی نہیں آیا نا، کوئی نبی نہیں آیا۔ اب یہ سب کو چھوڑیے، آپ لوگوں نے یہ نکالا نقطہ کہ بھائی دیکھیے جب آدم تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، تو کیسے ان کے اوپر ایمان لے آتے اور کیسے ان کی تصدیق و نصرت کرتے؟ لہذا جب وہ جانے لگے تو اپنے بعد والے وصی سے کہا کہ ٹھہرو، دیکھو ایسا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے، ہم پر واجب ہے ایمان لے آئیں، ہم پر لازم عہد لیا ہے ہم نے کہ ہم اس کی نصرت کریں، ہم تو جا رہے ہیں، آیا نہیں وہ، اگر تمہاری موجودگی میں آئے تو تم ایمان لے آنا اور اپنا عہد پورا کرو گے، ساتھ ساتھ میری طرف سے بھی تصدیق کرنا تاکہ میرے وصی بن جاؤ۔ وصایت کا مطلب سمجھے نا آپ؟ اب یہ وصی بن گئے، چلتے رہیے۔ ابھی اب جب یہ دوسرے تھے شیش، ان کے بعد جو دوسرا نبی آیا اس کو جب تک یہ انتظار کرتے رہے کوئی نہیں آیا، اس کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے دوسرے والے نبی سے وصی قرار دیا اس کو، اور یہ وصایت امانت کے طور پر دیا کہ جب وہ آئے تو ایمان لے آنا تم، اور یہ ایمان تم اپنا عہد پورا کرو گے، میری طرف سے وصی بن کے بھی ایمان لے آنا۔ بس سمجھانا وصایت ہے نا، امانتاً دیا۔ اسی طریقے سے نوح، اور پھر نوح کے بعد ابراہیم، اور پھر ابراہیم کے بعد موسیٰ، یعنی دیگر یہ کہ بدیگر ہر نبی اپنا وصی قرار دیتا چلا گیا جب اس کے عہد میں نہیں آئے، یہاں تک کہ عیسیٰ تک بات پہنچی، عیسیٰ کو بھی وصی قرار دے دیا۔ اب یہ سارے انبیاء کے وصی تھے، توجہ کیا ہم نے، اب ان کو عہد دیا تھا جو اللہ سے، اسے پورا خود بھی کرنا ہے اور ان تمام انبیاء کے اوصیاء کی حیثیت سے سب کے وصی و جانشین ہیں، تو ایمان لے آنا ہے۔ تو قاعدہ یہی تھا نا کہ ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے، اب اس کے اوپر ذمہ داری ڈبل ہو گئی، بلکہ کئی گنا ہو گئی، خود بھی ایمان لے آئے اور جتنے ان سب کی طرف سے ایمان لے آئے، تو یہ اقتضا ہوا کہ اللہ زندہ رکھے۔ کیا آپ نے اس لیے چل کے چاروں پر اٹھا لیا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو تمام انبیاء کے وصیوں میں سے، تمام اوصیاء کے وصیوں میں سے انبیاء کے بھی وصی،
اوصیا کے بھی وسیع، سب کے وسیع بنے ہیں اس وقت. اس لیے اللہ نے اٹھا لیا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اب تو ان کو آنا چاہیے نا، اب آ جانا چاہیے. آتے رسول اللہ کے پاس کب آئیں گے؟ آخر مکے والوں نے ستایا نہیں آئے، آتے تصدیق کرتے جب ضرورت تھی. کوئی نہیں تھا تصدیق کرنے والا. جس وقت پکار رہے تھے کہ بھائی ہم دین لے کے آئے ہیں ہماری بات سنو، تو کوئی نہیں تھا جو تصدیق کرتا. جب کوئی نہیں تھا تصدیق کرنے والا تو اب چاہیے تھا کہ عیسیٰ آ جاتے اور کہتے بھائی سارے انبیاء کی طرف سے میں تصدیق کر رہا ہوں. اور عیسیٰ کو لوگ پہچان چکے تھے کہ یہ مردہ زندہ کرتے ہیں، یہ جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں مردوں سے، یہ جو ہیں وہ مریضوں کو اچھا کرتے ہیں، اور یہی ان کی دلیل نبوت ہے. تو یہ خود نبی ہیں، اور جب سچے ہیں اور نبی ہیں تو یہ جب کسی کو نبی کہہ رہے ہیں تو وہ بھی نبی ہوگا. تصدیق ہو گئی اور عہد بھی پورا ہو جاتا، مگر عیسیٰ نہیں آئے. ارے بھائی نہ مکے میں آئے، چلیے نکالا گیا تو مدینے میں آ جاتے. بھائی وہاں جان بچنے کے چانسز کم تھے تو یہاں آ گئے ہوتے، تو یہاں پر بھی نہیں آئے. تو اب دو حال سے خالی نہیں. یا تو یہ مانیے کہ عیسیٰ بھی جاتے وقت کسی کو اپنا وسیع بنا کے گئے، کسی کو اپنا وسیع بنا کے گئے کہ بھائی ہم میرے سامنے نہیں آیا تو میں یہ چال تم کو دیتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی اسے ادا کرنا. اور یا یہ کہیے کہ ابھی محمد مصطفیٰ ختم ہی نہیں ہوئے، یا کسی کو وسیع بنا کے گئے تو اس نے تصدیق بھی کی نصرت بھی کی. اور یا اگر نہیں بنایا تو ابھی محمد مصطفیٰ ختم نہیں ہوئے، زندہ ہیں. اب سوچئے آپ دو میں سے ایک مانیے، توجہ کیجئے بات پر. اب محمد مصطفیٰ تو چلے گئے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، وہ تو مدینے میں دفنا دیا ہم نے. مگر روح محمد زندہ ہے، اس لیے کہ عیسیٰ بھی نیچے نہیں آیا. نیچے اسی وقت آئے گا جب محمد کی روح کی تصدیق کرنا ہوگی. توجہ کیا آپ نے، تب آئے گا اور تصدیق کرے گا. تو اب اس آیت کا مصداق دو ہوا. ایک وہ نبی ضرور کہا مگر روح محمد جو پردہ غیب میں ہے، جب وہ آئے گا تو یہ انبیاء تصدیق کریں گے، ان کی طرف سے عیسیٰ تصدیق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نصرت کریں گے. یا یہ مانیے کہ حضرت عیسیٰ نے وصایت دی اور وہ وصایت جب چلتی چلی گئی تو عبد المطلب تک پہنچی اور عبد المطلب نے ابو طالب کو دیا. اور اسی لیے کہا ہے کاش میں زندہ رہتا جب یہ نبی ہوگا، میں زندہ نہ رہوں گا، تم اب اس کی دیکھ ریکھ کرنا. تو ابو طالب نے تصدیق بھی کی اور نصرت بھی کیا، ہے نا. سارے انبیاء کے وسیع قرار پائے اور وصایت امانتاً رکھا. لہذا جب نبی نے اعلان کرنا شروع کیا کہ میں نبی ہوں تو دلیل ایمان اور دلیل نصرت یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ کیا بک رہے ہو تو ابو طالب کھڑے ہو کر کے اس آدمی کی سر کو پکڑ کے اپنے یہاں دبا کے کہا کہ بلغ رسالت ربک، اے محمد اپنے رب کی رسالت کو پہنچائیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب وصایت کا کام انجام دے رہے ہیں. تمام انبیاء کے وسیع ہو کر کے سمجھے نا کہاں پھنسایا لا کے. اگر ادھر گئے تو یہاں ابو طالب کا آخری پوتا مراد ہے، اور اگر ادھر گئے تو ابو طالب مراد ہے. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ چاہے دادا کو لو چاہے پوتا کو لو. سرور پر محمد وآل محمد. دیکھیے میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابن منصور پوچھتا ہے، راوی ہے یہ ابن منصور صحابی ہے ساتویں امام کا، پوچھتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا ابو طالب
रसूल अल्लाह के लिए हुज्जत थे, हुज्जत खुदा। सवाल पर गौर कीजिए आप, ये पूछने वाला पूछता है कि फर्जंद रसूल ये बताइए कि क्या अबू तालिब रसूल अल्लाह के ऊपर हुज्जत खुदा थे? तवज्जो कर रहे हैं बात पर। इसके मानी क्या हो गए? इसके मानी ये है कि बहस से ईमान नहीं कर रहा है, तो जान रहा है कि मोमिन थे, मोमिन थे, मुसलमान थे, मोमिन थे, उससे आला हैं। सवाल कर रहा है क्या रसूल अल्लाह के लिए हुज्जत खुदा थे? यानी ये हुज्जत खुदा हैं, तभी तो सवाल कर रहा है कि उनके लिए भी थे या सिर्फ हमारे लिए भी थे? तो जो कर रहे थे तो निकला ना कि उनके लिए भी थे। भी का क्या मतलब है? यानी सबके लिए तो हुज्जत खुदा थे, लेकिन आया रसूल अल्लाह के लिए भी हुज्जत खुदा थे? तो क्या उनके लिए भी हुज्जत खुदा थे? तो आपने कहा नहीं। कहा फिर क्या थे? कहा ये अमीन वसायत अंबिया थे, तमाम अंबिया की वसायत के अमीन थे। और जब अमानत दे दिया और उनके ऊपर तस्दीक कर लिया तो पूछा फिर कहा अगर हुज्जत खुदा उनके लिए भी होते तो अमानत देने की कोई जरूरत नहीं थी, खुद साहिब अमानत रहते। इसके मानी ये हैं कि जब बड़ा कोई होता है तो छोटा चार्ज नहीं लेता है। जो किया आपने भाई, आपके सामने तो मौजूद है ना, हुज्जत खुदा दो एक वक्त में है कि नहीं है? अगर आप कहें नहीं है तो रसूल की हदीस से इनकार है। रसूल कह रहे हैं ना कि ये इब्नान हाजान इब्नान, ये दोनों मेरे बेटे, ये इमामान इमाम हैं, ये दोनों इमाम हैं। तो उस वक्त दोनों इमाम हैं कि नहीं है? हसन भी इमाम, हुसैन भी इमाम। लेकिन जो हम मानते हैं कि अली के बाद, तो अली के बाद क्या मतलब है? यानी अली के बाद इमाम फैली, यानी साहिब मकाम अम्र इस वक्त ये करार पाए। क्यों? इसलिए कि जब बड़ा मौजूद है तो छोटा नहीं बोलेगा। तो जो कर रहे हैं ना, तो वैसे ही यहां पे है हुज्जत बुजुर्ग, हुज्जत बड़ी हुज्जत रसूल अकरम है, उनकी मौजूदगी में छोटी हुज्जत है। लिहाजा छोटी हुज्जत जो है अब वो दस्तबरदार हो रहा है कि ये अमानतें पकड़िए, कोई हुज्जत नहीं थी, ये आप पकड़िए, लीजिए। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अब चूंकि हुज्जत खुदा वो इनसे बड़े थे तो इन पर फर्ज है कि ये उनकी हिफाजत भी करें। इसीलिए अबू तालिब जिंदगी भर रसूलुल्लाह की हिफाजत करते रहे, क्योंकि हुज्जत खुदा इनसे बड़े, लिहाजा हिफाजत करते रहे और अपनी अमानत जो वसायत अंबिया थी उसे पूरा कर दिया और दे दिया। जब दे दिया अब वो वसी हो गए, तो दे क्या दिया? क्या वसायत थी कि दे दिया? इमाम से पूछे क्या थी, आगे रावी ने पूछा ही नहीं। वसायत क्या थी? क्या कोई डंडा था देना था? क्या कोई ऐसी चीज थी कि जो रख के गए थे तमाम अंबिया देना था? यही वसायत जो भी आपको बयान किया, यानी तस्दीक नबूवत और नुसरत पैगंबर। अगर ये बड़े होते तो इनकी हिफाजत करने की जरूरत नहीं थी। लिहाजा ये बड़ी हुज्जत है, लिहाजा बड़े हुज्जत की हिफाजत छोटी हुज्जत कर रही है। तस्दीक भी किया, ईमान भी ले आए और नुसरत भी किया। तारीखों ने लिख दिया कि ये नुसरत अबू तालिब की है, कि जिसने नुसरत किया नबी की। अब आप देखिए अबू तालिब जो हैं उनकी उम्र और उसके बाद रसूलुल्लाह की उम्र, जिस वक्त ऐलान है रसूलुल्लाह 40 साल के हैं और अबू तालिब का तीसरा बेटा तकरीबन रसूलुल्लाह की उम्र का है ना? पहला बेटा जो कि तालिब हैं, उसके बाद फिर तालिब के बाद अकील हैं, जाफर हैं, जाफर के बाद अकील हैं, अकील के बाद अली हैं। 40 साल में हैं ये सब, तो 40 साल के हैं तब नबूवत है। तो 10 साल हजरत अली अलैहिस्सलाम पहले सन 30 में पैदा हुए, तो पहले बेटे के बाद दूसरे बेटे के बराबर हैं। और अबू तालिब का सिन जो है 80 के करीब है उस वक्त जब ऐलान हो रहा है। तब 80 साल का जो आदमी ज़ईफ हो जाता, कभी नहीं रह जाता, तो उसको जरूरत है ना कि अपनी मदद के लिए भी कोई हो जो उसकी भी मदद करे। तो जहां जहां जरूरत पड़ी मदद की, वहां वहां मदद के लिए दूसरे से मदद नहीं मांगी, सिर्फ अपने बेटे से मदद ली। तवज्जो कीजिए, आप हर बेटे से मदद ली। ऐसा नहीं है, तारीख उठा के देख लीजिए आप,
جعفر طیار ہوئے کہ نہیں شہید؟ جعفر طیار کام آئے کہ نہیں آئے؟ بھئی طالب کا تذکرہ زیادہ نہیں آتا تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سمندر میں جا کے مرحوم ہو گئے، ڈوب گئے اور ختم ہو گئے۔ عقیل کا تذکرہ آتا ہے، مدد لی یا نہیں لی؟ اور اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب تو ہر گام پر مدد کر رہے تھے۔ اب یہ بات اور ہے کہ جیسے عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں میں سے صرف ابو طالب کو چنا تھا، ویسے ہی ابو طالب نے اپنے سارے بیٹوں میں علی کو چنا ہے۔ جعفر کو نہیں لٹاتے تھے، علی کو لٹاتے تھے، علی ہی کو لٹاتے تھے، جعفر کو نہیں لٹاتے تھے۔ جب رسول اللہ کی جگہ پر ایک صلوات پڑھیں محمد والے رسول اللہ کی جگہ پر جب لٹاتے تھے تو حضرت علی کو لٹاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کوئی معمولی شخص نہیں تھے، بہت ہی بڑے تاجروں میں سے تھے، جواہرات کی تجارت کرتے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ خالص تاریخ کا ایک فقرہ سن لیا کہ آخر وقت میں کثیر العیال ہونے کی وجہ سے آپ کو مفلوکی آ گئی تو رسول اللہ نے مدد کی، ایسا نہیں ہے، خالص ایسا نہیں ہے۔ بھائی تجارت میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ پہلے جو ہے بہت بڑے تاجر تھے اور جواہرات کا بزنس کرتے تھے، پتھروں کا بزنس کرتے تھے، ہیرا جواہرات اور بہت سے پتھر شام سے لاتے تھے، یہاں فروخت کرتے تھے، یہاں کے پتھروں کو وہاں بیچتے تھے۔ لہذا یہ کفار شب میں اکثر آیا کرتے تھے مال کے تبادلے کے لیے، اور جب یہ آتے تھے تو نبی ان کے پاس تھے، نبی کا تحفظ یہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی عیسائی مخالف تھے اور پتہ چل چکا تھا، تو ایسا نہیں ہے جاسوس بن کے کافر آئے ہوں۔ لہذا جتنی دیر کافرین مال کو لینے اور تبادلہ کرنے آتے تھے گھر پہ، اور رسول اللہ جہاں سوتے ہوتے تھے ان کی نگاہیں رہتی تھی ابو طالب کی کہ کہیں ان لوگوں کی نگاہیں تو وہاں نہیں ہیں کہ بعد میں شب میں آ کے خطرہ پہنچائیں۔ تو ان کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ کو اس جگہ سے اٹھا کے وہاں لٹاتے تھے جہاں علی لیٹتے تھے، اور علی کو وہاں سے اٹھا کے وہاں لٹاتے تھے جہاں رسول اللہ لیٹتے تھے۔ تو یہ سیرت کی اس لیے کہ مولائے کائنات کو لٹا کے رسول اللہ کو بچایا۔ تو یہ ابو طالب یہ جو بچا رہے ہیں، انتخاب کس کو کیا؟ جعفر کو نہیں لٹا سکتے تھے، عقیل کو نہیں لٹا سکتے تھے، پر ان نے انتخاب علی ابن ابی طالب کا کیا۔ پس نصرت جو خود کر رہے تھے اس میں شریک واقعی علی کو کیا کہ نصرت کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو ابو طالب نے جس وصیت کا عہد کیا تھا اس عہد کو آخر تک پورا کیا، اور وہاں تک لائے، نبی کی تصدیق بھی کی، نبی کی نصرت بھی کی، اور بعد میں اپنی نصرت کا تسلسل قیامت تک کے لیے رکھا تو علی کا انتخاب کیا، اور علی کے بعد 11 بیٹے جو ہیں وہ بھی منتخب ہوئے۔ تو یہ نگاہ ابو طالب ہے کہ دیکھ رہی ہے کہ جعفر کی اولادوں کی نسل نہیں چلنے والی، عقیل کے اولادوں کی نسل نہیں چلنے والی، طالب ختم ہو جانے والے ہیں، لہذا ایسے کو پکڑو کہ جس کے ذریعے سے میری نصرت قیامت تک چلے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ابو طالب کی نگاہ تھی۔ اسی نگاہ شاطرانہ کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ صلوات پر محمد والا ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد۔ بس یہ دین جو ہے وہ دین یہ ہے کہ جس کا تحفظ خود خدا کر رہا ہے، اور اس دین سے خارج ہونے والے صرف وہ لوگ ہیں خارج ہوں گے جو عہد سے پھر جائیں۔ جو عہد سے پھر جائیں وہ کافر ہیں، اور جو عہد سے نہ پھریں وہ مومن ہیں۔ دو ہی لفظ رکھی اس نے، اسی لیے کہا آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین کے علاوہ تو کوئی دین نہیں چاہیں گے یہ انبیاء۔ اور ان کی وصایت کہاں تک پہنچی؟ حضرت ابو طالب تک، چونکہ آپ کل کام ہے اور ہم ابھی صرف آدھے منزل تک پہنچے، مگر یہیں پہ ٹھہر کے ختم کر رہے ہیں، گھنٹہ ہو گیا،
لہذا کل آپ کو بیان کریں گے اس کا دوسرا حصہ، جو دوسرا طریقہ ہے، اور دوسرے انداز سے اس کو میں پروف کروں گا۔ لیکن آپ یہاں تک آ گئے کہ نصرت حضرت ابو طالب اس طرح سے منتخب ہوئی کہ مولا کائنات نظر میں آئے، اور جو سیرت پیغمبر کے بچانے کی ابو طالب نے قائم کی، وہ سیرت ہر ایک بیٹے نے جگایا، کسی ایک نے کم نہیں کیا، بڑھایا، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے۔ امیر المومنین علیہ السلام شب ہجرت جو سوئے، اس میں جتنا کارنامہ ہے وہ حضرت ابو طالب کا، چونکہ سلانے کی عادت ڈالتے رہے ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ تم میں کون ہے جو اپنی عمر دوسری کو دے دے، جبریل و میکائیل سے خطاب ہوا، دونوں بھائی، انہوں نے کہا نہیں دے سکتے، کہا نہیں دے سکتے تو نیچے دیکھو۔ جب نیچے دیکھا تو ایک بھائی دوسرے پر ایثار کر رہا ہے اور نثار ہو رہا ہے، تو کہا اب چونکہ تم اس میں فیل نظر آئے، لہذا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ نیچے جاؤ اور جانے کے بعد ان کی حفاظت کرو۔ توجہ کریں آپ، ان کی حفاظت کرو۔ تو تاریخ میں لکھا کہ فرشتے اوپر سے، کون؟ جبریل اور میکائیل، کوئی اور فرشتہ نہیں، سید الملائکہ ہیں یہ، سارے ملائکہ عبادتیں کر رہے ہیں، یاد رہے آپ کو، یہ سید الملائکہ ہیں۔ ان کو بھیجا گیا نیچے جاؤ، ایک سرہانے اور ایک پایتی، دونوں کھڑے ہو گئے اور حفاظت کر رہے ہیں۔ تو حفاظت کے درمیان کہہ کے آ رہے ہیں مباحات اور مفاخرہ، یعنی فخر بیان کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں مبارک ہو مبارک اے ابو طالب کے بیٹے۔ تو یہاں پر یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہتے مبارک ہو مبارک اے علی، لفظ علی آنے ہی نہیں دیا، کہ اے ابو طالب کے بیٹے۔ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیرت ابو طالب دہرائی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور آپ یہ سن چکے ہیں تو اتنا اور سن لیں، ختم کر دیا میں نے کہ یہ ملائکہ آئے تو دو باتیں اس میں ہیں۔ ملائکہ یہاں کیوں آئے؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ کہا حفاظت کرو۔ یہ حفاظت کے زیادہ حقدار ہے یا جن کے بچانے کے لیے لیٹے ہیں وہ زیادہ حقدار ہے؟ اللہ کو چاہیے وہاں بھیجے نا ملائکہ کو، وہاں پر حفاظت کرے، لیکن وہاں تو ملائکہ نہیں بھیجا، کبوتر بھیج دیا انڈا دلانے کے لیے، وہاں پہ مکڑیاں بھیج دی جالا لگانے کے لیے، اور اس سے حفاظت کر رہا ہے۔ سوچئے آپ، جالا کتنا کم ترین چیز ہے، لیکن اس کی قوت و حکمت کا اندازہ لگا سکتا ہے کوئی؟ جالا تنوا کر کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہاں ملائکہ بھیج رہا ہے۔ اب یہ وہ جانے کی کیوں کر رہا ہے؟ مجھے تو یہ دکھ رہا ہے کہ پیغام دے رہا ہے کہ جب نبی اوجھل ہو جائیں تو ملائکہ ان کے در پر آتے ہیں، ان کے در پر نہیں آتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پھر ملائکہ جو ہیں وہ ان کے در پہ آتے ہیں، تمہیں ادھر ادھر نہیں جانے کی ضرورت۔ تم کو اگر میرا کنیکشن لینا ہے تو اس در پہ آنا ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں، جہاں پر رشتہ جڑا ہوا ہے خدا سے۔ تو تم کو اگر میرا دین چاہیے تو ان کے پاس آنا، تو اس لیے کہ ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں۔ دوسری بات یہ آپ بتائیے کہ میں نے کہا تھا آپ نے لطف نہیں لیا، پھر گھما رہا ہوں آپ کو، یہ کہا نا میں نے ملائکہ آئے، ملائکہ میں کون؟ سید الملائکہ۔ ہر ملک تسبیح خدا کر رہی ہے، توجہ رکھنا تم بات پر، ہر ملک جو ہے کر رہا ہے، کوئی جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہے سبحان قدوسن کی، اس کا نام ہے عبادت۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ہر ملک عبادت کر رہا ہے، تو یہ سید الملائکہ جو ہیں یہ بھی تو عبادت کرتے ہوں گے بھائی، جب سید ہے تو سب سے اونچی عبادت کرتے ہوں گے۔ اب وہ عبادت چھوڑا کے علی کے تحفظ کے لیے نیچے بھیج دیا، تو اس کے معنی ہے کہ علی کی حفاظت اس سے بڑی عبادت ہے، تبھی تو بھیجا
توجہ کریں. ختم کر دیا میں نے. اگر ایک لفظ سے آپ نے اٹھا لیا مطلب تو بس یہیں پر لگا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ، اگر یہ سیرت اللہ قائم نہ کرتا تو اصحاب حسین کو یہ سیرت نہ ملتی. عبادت افضل تھی ان کا تحفظ کرنا، اس لیے سید الملائکہ نیچے آئے اور تحفظ علی کرنے لگے. اسی چیز کو دیکھ لیا انہوں نے جب انہوں نے کہا کہ آپ وقت ہے نماز کا، آپ چلیں نماز پڑھائیں. تو حسین ابن علی نے کہا سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا تھا نا کہ نماز پڑھائیں مجھے. تو جب نماز پڑھانے کے بعد عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، عبادت کرنے کی بات ہے، تو امام کو کہنا چاہیے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. لیکن امام نے یہ نہیں کہا آگے کھڑے ہو جاؤ. اب آگے کھڑے ہوں گے تو نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں نا. اور جو کریں تو ان کی زبانوں منہ میں زبانیں تو تھی نا، کہہ دیتے مولا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تیر کھانا نہیں چاہتے. ہم نماز اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیر کھانا نہیں چاہتے. لیکن یہ نہ کہہ کر کے سامنے کھڑے ہو کے تیر روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ سمجھ گئے کہ ان کا تحفظ اللہ کی عبادت سے زیادہ بلند ہے. توجہ کر رہے ہیں، ان کا تحفظ اللہ کی عبادت سے زیادہ بلند ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اگر ایسے موقع پر دو عبادتیں ہو رہی ہوں، ایک یہ کہ اللہ کا سجدہ بھی ہو رہا ہو اور ان کا تحفظ بھی ہو رہا ہو، تب اس کا مقام تو اور بلند ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو کس نے کہا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ ہاں سامنے کھڑے رہے، ظاہر میں نہیں پڑھی، دکھائی نہیں دیا کسی کو کہ سجدے میں گئے، رکوع میں گئے. لیکن عزیزان گرامی، نماز کی قسمیں ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت سجدہ ہی میں رہے، ہر وقت جو ہے وہ رکوع ہی کرے. ہاں نماز کی قسمیں ہوتی ہیں. جنگ کی نماز کی ایک قسم جنگ صفین میں امیر المومنین نے ادا کی ہے اور فرمایا کہ جس وقت نماز ہوا، ایک مسلح کے ساتھ پڑھا اور ایک بغیر مسلح کے. آپ نے اپنی تلوار چلاتے گئے اور تسبیحات اربع دہراتے گئے. ہر ایک تسبیحات اربع ایک رکعت کے برابر شمار کی گئی. تو وہی یہاں پر بھی ہوا ہوگا. جب تیر چلتے تھے تو سینہ تن جاتے تھے، اور تیر جب سینے پہ آتے تھے تو پھر جب تسبیحات اربع دہراتے جاتے تھے تو رکعتیں ادا کر رہے تھے. یہ ایک ہے. اور دوسری بات سنیے، کبھی مجبوری جب آ جائے تو پھر اضطرار کی حالت میں اشاروں میں نماز ہوتی ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ جب تیر سنسناتے ہوئے آتے رہے ہوں گے تو کبھی آنکھیں جھکائی ہوگی تو رکوع ہو گیا، کبھی سر جھکایا تو سجدہ ہو گیا. اسی طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب سارے تیر کھا لیے مگر پھر بھی برداشت کرتے رہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام نے سلام پھیرا تو زمین پر گر پڑے. امام آگے بڑھے اور بڑھ کر کے سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور رکھ کے کہا کہ بہت اچھے صحابی ہو، مگر کیا؟ تاریخ نے لکھا کہ آنکھ کھولی ابو سمامہ سیداوی نے تو پوچھا وفیت ہو، اے مولا کیا میں نے وفا کیا ہے کہ نہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو یہ وفائے عہد ہے جو اس طرح سے کر رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. ایک عالم ان کی کہانی لکھی جاتی ہے کہ وہ قائل نہیں تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کام ہم بھی کر سکتے تھے. اگر کربلا میں ہوتے تو ہم بھی تیر روکتے، ہم بھی مولا کے اتنے ہی چاہنے والے ہیں، ہمارے ہی جیسے یہ لوگ تھے بھئی، ہمارے ہی جیسے تھے. یاد رکھیے گا اس بات کو اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت پڑی ہے کہ یقیناً فرق ہے. پہچانیے آپ، جب خاص ہو جاتا ہے امام سے متصل تو وہ قوت ربانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. لہذا انہیں سمجھیے آپ ہی جیسے ہیں، ورنہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن تک تاب نہیں لا سکتا ہے. 4 محرم یا 2 محرم سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی پیاس اتنی زیادہ کہ عباس و علی اکبر کے بعد شہادت ہو، یہ آسان نہیں ہے عزیزان گرامی. اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہی جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی یہ بھی ہیں. لہذا اسی اعتبار سے وہ سوچتے رہے. ایک دن خواب میں دیکھا کہ محشر کربلا ہے
اور اس کے بعد امام ہیں اور امام نے دیکھا، کہا میں نماز پڑھوں گا، تو کہا مولا پڑھیے، پھر کیا کروں؟ کہا میرے سامنے کھڑے ہو۔ جب کھڑا ہوا تیر آیا، تو جب قریب ہوا تو پیچھے ہٹ گیا، امام کو تیر لگا، مڑ کے دیکھا، امام نے کہا گھبرا نہیں، پھر سے روک۔ 3 دفعہ یہ عمل تکرار ہوا مگر روک نہ سکا۔ جب روک نہ سکا تو گھبرایا، قدم پر گرا کہ مولا غلطی ہو گئی۔ حضرت نے کہا اب نہ کہنا کہ میرے اصحاب تیرے جیسے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے سینے پر تیر روک لیا۔ مگر ایک بات کہوں گا، اے عزیزو، اے اصحاب حسین، بہت بڑا کمال کیا تم نے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے جو برداشت کر سکے۔ سینے پہ تیر روکا، کلیجے میں تیر پیوست ہوئے، قلب چلنی ہوا، سب کچھ تم نے کیا، مگر تمہارا تیر روکنا تمہاری عمر کے اعتبار سے پھر بھی قابل قدر ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ 6 مہینے کا بچہ 300 شعبہ تیر جب گردن پر رکھا تو فنقلب الصبی علی ید الامام، بچہ ہاتھوں پر پلٹا، عزیزو تیر ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے جو کھینچا ہے تو اپنا خون نہیں لیا، بچے کا خون لیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے۔ 2 تاریخ میں ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے اوپر بیان نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بی بی کی کل حیات کی کمائی ہے۔ ایک علی اصغر ہے اور ایک سکینہ ہے۔ یہ 2 ذاتیں ایسی ہیں کہ کل کمائی رباب ہے۔ عزیزو ختم کر رہا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ حضرت زہرا کو پرسا دے لے آپ، میں لسٹ تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہت عظیم چیز ہے، جب امام پلٹے تھے، بچے کو لے کے آئے تھے، خود بھی یہ سوچ رہے تھے کہ میں کیسے بچے کو حوالے کروں گا، کس طرح سے لے جا کے بچے کو دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے پانی پلانے کے لیے دیا تھا، میں بچے کو شہید لے جا رہا ہوں۔ جاتے تھے اور آتے تھے، جاتے تھے اور آتے تھے، لیکن جب پہنچے اور بیٹے کو دیا تو رباب کی حالت جو دیکھی وہ یہ تھی کہ بچوں کو دیکھا، دل کو مضبوط کیا اور فرمایا یا بنیا مثل کا ینہر، اے بیٹا کیا تیرے جیسے بھی قتل ہوتے ہیں؟ یہ کہا اور کہنے کے بعد دیکھا، اور اس کے بعد بچے کو آپ نے سینے سے لگانا چاہا۔ امام نے اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور رباب میں تم سے شرمندہ ہوں۔ عزیزو جب یہ جملے کہا تو آپ نے تماچے مار لیے، مولا آپ میرے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، ایک اصغر نہیں 1000 ہوتے تو آپ پر نثار کر دیتی۔ بالکل سچ کہا، اس لیے کہ اصغر کو یہاں نثار کیا، سکینہ قید خانے میں نثار ہوئی۔ عزیزو 2 ہی تھی کمائی، ایک اصغر تھا اور ایک سکینہ تھی۔ اب سوچے آپ، ایام 40 ہیں، جب رہائی ہوئی ہوگی تو سب تو جا رہی ہوں گی مدینہ، لیکن رباب کیسے جائے؟ ایک کربلا میں ہے، ایک قید خانے میں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی، ختم کیا میں نے، آپ کے چند جملے ہیں اور بات کو تمام کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں، لکھا یہ ہے کہ جب بی بی اس دنیا سے جانے لگی تھی قید خانے شام میں، تو اپنی پھوپھی کی آغوش میں یہ کہا تھا، پھوپھی اماں اگر میں دنیا سے چلی جاؤں، اور میں چلی جاؤں گی، مجھے آثار ذوق محسوس ہو رہے ہیں، اگر میں چلی جاؤں تو بھیا سے یہ کہنا کہ ایسی جگہ دفنائے کہ زمین جو ہے وہ نرم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاس کی شدت سے میری پسلیاں سوختہ ہو گئی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ پیاس کی شدت سے پسلیاں سوختہ ہو گئی ہیں۔ عزیزو امام نے ایسی جگہ ڈھونڈ کے دفنایا ہے، اور ایک بات اور لکھا ہے کہ جب زینب چلی تھی تو یہی کہا، اے شام کی بیوی ہو، جب ادھر آنا تو تھوڑا کوزے میں پانی لے آنا، اس لیے کہ سکینہ بہت پیاسی تھی، بس پانی ڈالنا یہاں پر۔ عزیزان گرامی، آپ سوچے کہ ایک بچی پیاسی قید خانے میں، بچہ پیاسا کربلا میں سینے پہ، اور میرا حسین خود کتنا پیاسا کہ امام زمانہ کہتا ہے کہ سلام ہو اس کے اوپر جس کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ سامنے تاریخ ہی چھایا ہوا تھا، پوری دنیا دھواں کی طرح دکھ رہی تھی، اور اس حالت میں ایک مرتبہ داخل ہوئے
سید الساجدین، بیٹا جب مدینے جانا تو شیعوں کو میرا سلام کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ سيعلم الذين ظلموا أين نقلوا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعديها وبعدها والسر المستودع فيه أن تصلي على محمد وآله بارك تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بارک جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بارک تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود جہاں جہاں بھی مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، بہرحال جن جن لوگوں کے لیے ابھی دعا کے لیے گزارش کی گئی ان سارے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ پاکستان میں ایک صاحب ہیں کاظمی صاحب، ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ ایک صاحب یہاں مریض ہیں ان کو بھی شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ باقر صاحب ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بہرحال تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً ان مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما جو اس بزم کے مرحومین تھے، اور خصوصاً ان مرحومین کو جن کی اصال ثواب کی مجلس میں نام لیا گیا ان سب کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ بہرحال ہمارے تمام تر دلی حوائج کو پورا کر دے، تمام تر ہماری مشکلات کو رفع فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، امام کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین یا حسین۔ خدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا،
بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی۔ پڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق شہر نے دوپہر میں تاپ و تاج قصر شام ڈھا دیا، تو بتا لیا فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ دین شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، بن گیا تھا سانپ آستین کا، اس روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا۔ بادشاہ دین نے بوریا نشین نے آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا، کو بتا لیا فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی۔ شاہ تشنہ کام نے وقت کے امام نے راہ پر لہو سینک دیا، جلا دیا، کو بتا لیا فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بتا لیا۔ لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام، خون کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام۔ تپتی رہتی بے سر لاشیں، تپتی رہتی بے سر لاشیں، تپتی رہتی بے سر لاشیں، سرور تیرے نام کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام۔ چلا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، چلا ابو طالب کا بیٹا، فرش نبی پر سونے والے، پر سونے والے، فرش نبی پر سونے والے، خیبر تیرے نام کے آنسو لہو لہو یہ منظر تیرے نام۔ ہنس کر بولی بنت اسد سے، بولی بنت اسد سے، ہنس کر بولی بنت اسد سے، کعبے کی دیوار شیر کی دختر، شیر کی مادر، دختر شیر کی مادر، شیر کی دختر شیر کی مادر، یہ گھر تیرے نام۔
رے کیسی چین کی نیند آئی ہے، کی نیند آئی ہے، رے کیسی چین کی نیند آئی ہے، تلواروں کے نیچے سونے والے آج نبی کا، آج نبی کا، سونے والے آج نبی کا، بستر تیرے نام کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، رے سحر کا ارمان ہے دل میں، ارمان ہے دل میں، رے سحر کا ارمان ہے دل میں، رے کا ارمان ہے دل میں، رے سحر کا ارمان ہے دل میں، ماں کو کیا معلوم موت جوانی میں لکھ دی ہے، جوانی میں لکھ دی ہے، موت جوانی میں لکھ دی ہے، اکبر تیرے نام کے آنسو، یہ منظر تیرے نام خون کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام، سر ننگے ہے جانے والی، جانے والی، سر ننگے ہے جانے والی، بازار کوفہ میں قدرت نے تطہیر کی لکھ دی، تطہیر کی لکھ دی، قدرت نے تطہیر کی لکھ دی، چادر تیرے نام کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام کے آنسو، لہو لہو یہ منظر تیرے نام۔